بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے ایک بھائی نے سوال مجھے بھیجا ہے اور یہ بڑا اہم سوال ہے، اور عمومی طور پہ عام طور پہ یہ سوال تقریباً ہر شخص کے دل میں یہ ضرور پیدا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے میں اس بھائی کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے کہ اس طرح کے سوالات جو ہیں وہ انہوں نے مجھے بھیجے اور مجھے جو ہے وہ اس میں بات کرنے کا موقع دیا۔ اور یہ ہماری جو ویڈیو ہے یہ سلسلہ معالج بالقرآن کے ہی توسط سے میں اس کو کمپلیٹ کروں گا انشاءاللہ۔ بھائی نے سوال یہ کیا تھا، اور یہ اکثر دم کرنے والے حضرات، یہ ان کے لیے بھی یہ اس سوال کا جواب اس میں انشاءاللہ موجود ہوگا۔ باقی اللہ تعالیٰ سب سے بہترین علم رکھنے والا ہے۔ سوال یہ تھا کہ کیا جادو جنات کے مریض کو تصور میں لا کر دم کیا جا سکتا ہے، مثلا موبائل وغیرہ کے ذریعے سے یا اس کی تصویر سامنے رکھنے سے؟ تو اس پر انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک بھائی سے سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ اگر جادوگر جو ہے وہ تصور میں لا کے کسی کے اوپر جادو کر سکتا ہے تو یہ تو پھر اللہ کا کلام ہے۔ تو اللہ کا کلام جو ہے وہ جادو سے زیادہ طاقتور ہے، جادو کے عملیات اور اس کے جو وظائف ہیں اس سے زیادہ طاقتور ہے۔ تو اس پر میرا یہ جواب ہے کہ سبحان اللہ العظیم، یہ بہت قرآن کریم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس میں شفا، اس میں ہدایت، نور، ہر لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک مکمل کتاب بنا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کیا ہے۔ جہاں تک بات ہے کہ کسی کو تصور میں لا کے دم کرنا، یہ بالکل بھی جائز اور درست نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ حضرت حسن اور حضرت حسین کو جو دم کیا کرتے تھے وہ اپنے سامنے بٹھا کے دم کرتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے کہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام بھی اسی طرح جو ہے وہ دم کرتے تھے، تم بھی اپنی اولادوں کو جو نظر بد والی جو دعا ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، اس دعا سے تم بھی اپنے اولادوں کو دم کیا کرو۔ اور اسی طرح یہ جو بات ہے کہ جادوگر تصور میں لا کے دم کرتا ہے یا تصور میں لا کے اگر جادو کر سکتا ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ جادوگر تصور میں لا کے کسی کے اوپر پڑھائی نہیں کرتا، بلکہ اس کا ایک باقاعدہ طور پہ اس کے پاس اس کے جسم کا ایک اثر موجود ہوتا ہے۔ اس اثر کو کچھ پانی میں، کچھ تصویر کے اوپر، اور اس پانی کو کسی پتلے کے اوپر ڈال کے اس کے جسم کا اثر اس کے اوپر ڈال کے جو ہے وہ اس کے اوپر جادو کے جو تنتر منتر ہیں وہ پڑھتا ہے، اور پھر اس کے بعد ان کے ذریعے سے ان کے اپنے جو موکلات یعنی جو جنات ہوتے ہیں، ان جنات کو اس شخص کی طرف منتقل کر دیا جاتا ہے جس کے اوپر انہیں جادو کرنا مقصد یعنی ان کا جو مقصود ہوتا ہے۔ ان کا دوسرا سوال ہمارے بھائی کا یہ تھا کہ ہم نے ابھی تک دو طریقہ علاج ایسے دیکھے ہیں جو سنت کے قریب ہیں، نمبر 1 رقیہ کرنا، اور نمبر 2 وظائف کی اجازت دے کر علاج کرنا۔ تو یاد رکھیں کہ رقیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور اس کے ذریعے سے علاج کرنا یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ حدیث ہے لا بأس بالرقیٰ ما لم یکن فیہ الشرک، ایسا دم کرنے میں کوئی حرج نہیں جس میں شرک نہ ہو، یعنی جس میں شرک ہے وہ دم کرنے کی اجازت بالکل نہیں ہے۔ جس میں غیر اللہ کو مدد کے لیے پکارا جائے، جنات کو اپنی مدد کے لیے پکارا جائے، یا جنات کے ذریعے سے کوئی کام، کوئی معاملات کروانے کے لیے ان کو اپنے تابع کرنا یا ان کے ذریعے سے اپنے معاملات کے حل تلاش کرنا، ایسے تمام علاجات جو جنات یعنی ایسی مخلوق جو غیر مرئی ہے، جس کو آپ دیکھ نہیں سکتے، اس کی مدد حاصل کرنا جو ہے وہ یہ شرک کے زمرے میں آئے گا، اور اللہ تعالیٰ اس پر اس بندے سے ناراض ہوتا ہے اور اس مخلوق سے ناراض ہوتا ہے۔ چونکہ انسانوں میں بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی موجود ہے، اسی طرح جنات میں بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں موجود ہیں۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ وظیفے کی اجازت دینا، تو وظائف کی اجازت کا مطلوب کرنا یا حاصل کرنا یہ قطعی طور پہ اسلام میں، شریعت میں جائز اور درست نہیں ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی میں نے اس وظیفے کی اجازت نہیں دی تو جناب آپ کا یہ علاج نہیں ہو سکے گا۔ اکثر لوگ مجھے بھی یہ کہتے ہیں جی ہمیں یہ پڑھنے کی اجازت ہے، تو میں کون ہوتا ہوں کسی کو اللہ تعالیٰ کے اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اعمال کے روکنے والا یا اس کی اجازت دینے والا، جب نبی محترم مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اجازت، اللہ تعالیٰ کی بتائے ہوئے حکم کے مطابق ہمیں اجازت دی ہے۔ تو اس لیے
یعنی یہ کہنا کہ میں جی اس کی اجازت دوں گا تو یہ قطعی طور پہ کسی انسان کو کسی غیر نبی کو صرف انبیاء کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ اجازت جو ہے نا وہ طلب ہوتی ہے، لیکن کسی عام انسان کو یہ اجازت لینا یا دینا یہ اللہ نے کسی کو کوئی اختیار نہیں دی ہے، واللہ اعلم۔ آگے سوال تھا کہ کیا یہ بات صحیح ہے کہ ایک شخص اگر کسی خاص ذکر مثلا لا حول ولا قوت الا باللہ کو روزانہ 100 مرتبہ پڑھنا شروع کر دے اور بلا ناغہ پڑھتا رہے تو اس کے پڑھنے اور عام آدمی کے پڑھنے میں کوئی فرق پیدا ہو جائے گا؟ بالکل کوئی فرق نہیں پیدا ہوگا، اور اپنی اس کیفیت کو اس سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں، اس سے کم بھی کر سکتے ہیں، متعین نہ کیا جائے۔ آپ نے 10,000 مرتبہ کہا، میں کہتا ہوں جی آپ نے اگر 100 مرتبہ بھی 70 مرتبہ بھی وہ اعداد جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو بتائے ہیں، جو طاق اعداد ہیں، اس میں بھی اگر اخلاص کے ساتھ اگر آپ یہ تعداد پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی آپ کے لیے رحمت کے دروازے کھول دے گا، اور پھر اس کی پڑھائی کا اثر زیادہ ہوگا۔ ایسا بالکل نہیں ہے کہ فلاں شخص کی پڑھائی کا اثر زیادہ ہونا چاہیے اور فلاں کی کم۔ تو یہ جو ہے یہ بھی کانسیپٹ، یہ میرا خیال اگلا سوال بھی آپ نے لکھا ہے کہ جی ایک عام آدمی کے دم کرنے میں اور رقیہ کے یعنی جو ریگولر جو اس پر یعنی متحرک ہے جو علاج کر رہا ہے اس کے دم کرنے میں کیا فرق ہے، تو اس پر بھی انشاءاللہ میں ایک تفصیل آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح و شام کے اذکار مجھے اور آپ کو بتائے، اور احادیث سے جو ثابت ہیں وہ ہمیں کرنے چاہیے۔ اسی طرح جو قرآن و سنت کے مطابق جو اذکار اور وظائف ہیں ان کو ہمیں مکمل کرنا چاہیے۔ اسی طرح اپنی زندگی میں فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کی کثرت کر دینی چاہیے، صدقہ اور خیرات کی کثرت کر دینی چاہیے۔ اسی طرح اپنے محارم یعنی جو آپ کے جو رحم کے رشتے ہیں ان کے ساتھ اپنے آپ کو مضبوط کر لینا چاہیے۔ اسی طرح جو آپ کے عزیز و قارب ہیں ان کو یا عام آدمی کو بھی آپ کی زبان اور ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ تو یہ لازمی نہیں ہے کہ کوئی آدمی پہاڑوں میں نکل جائے اور پہاڑوں میں جا کے مراقبہ کرے، اپنے آپ کو تنہا کر لے، پھر ہی اللہ تعالیٰ اس کی سنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر اس انسان کے، ہر اس شخص کی سنتا ہے جو اللہ کے ساتھ مخلص ہے۔ اگلا سوال آپ کا یہ تھا جی وظیفے کا عامل بننا کیا چیز ہے؟ مثلا ایک عامل سے میری ملاقات ہوئی، میں نے کہا آپ جنات کیسے پکڑتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ وظائف کے ذریعے سے۔ تو بھائی وہ وظائف کے ذریعے سے جنات کو نہیں پکڑتے بلکہ وہ جادو کے ذریعے سے پکڑتے ہیں۔ وظائف کا عامل ہونا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، کوئی بڑا اس میں کوئی کارنامہ نہیں کوئی سر انجام دیتا۔ میں بڑی وضاحت اور بڑی کھل کے بات کر رہا ہوں، اس میں کوئی بات چھپانے والی ہے ہی نہیں۔ تو سبحان اللہ، یہ عامل حضرات اکثریت جو ہے یہ اپنے اعمال کو یعنی وہ کام جو 2 نمبر ہوگا اس کو چھپائیں گے، یہ وہ آپ کے سامنے بیان نہیں کریں گے، اس کو آنے نہیں دیں گے۔ مثال کے طور پہ بعض جو ہے نا وہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ میں نے اگر یہ وظیفہ بتا دیا آپ کو تو میرا کسی کے اوپر دم کرنا یا میرا یہ کام کرنا بالکل بیکار ہو جائے گا۔ تو ایسا ہوتا ہے کہ جو انہوں نے غیر مسنون اور غیر شرعی اعمال کر کے جنات کی مدد حاصل کی ہوتی ہے، وہ مدد اصل میں بالکل زیرو ہو جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تم نے فلاں کو بتایا، ہم نے تو تمہیں اجازت نہیں دی تھی۔ اصل میں یہ اجازت والا جو معاملہ ہے یہ جنات کی طرف سے ہے۔ تو جنات کے لیے جو کام یعنی نعوذ باللہ کہ اگر مجھے کوئی جن یہ کہے کہ تم غیر اللہ کی عبادت کرو اور پھر وہ یہ کہے کہ جی میں پھر تیرا کام کروں گا، تو اس کا معنی واضح ہے کہ میں بھلے تہجد گزار ہوں، بھلے میں نمازی ہوں، بھلے میں روزہ دار ہوں اور میں کچھ بھی ہوں، تو یاد رکھیں شیاطین خود بخود میری بات تسلیم کریں گے۔ کیوں کریں گے؟ نعوذ باللہ من ذالک، اس لیے کہ میں نے اللہ کے ساتھ کسی کو کھڑا کر دیا ہے، کسی کو شریک کر دیا ہے۔ اب اس کی ایک زندہ مثال جو ہے وہ یہاں پہ گجرانوالا میں ایک جامعہ ہے، میں نے اس کا نام نہیں لینا، وہاں پہ ایک مولانا تھے، اور مولانا نہیں تھے یعنی نہ، ایک بڑے معروف ایک عالم دین تھے۔ ان کے ایک شاگرد نے اپنے عالم کو کہا کہ شیخ آپ سے اس مریض کو دم نہیں ہوگا، یا یہ جو جن ہے یہ ایسے نہیں جائے گا، میں اس کے اوپر کچھ پڑھتا ہوں وہ چلا جائے گا۔ اس نے کیا کیا، اذان شروع ہو گئی، پھر مجھے یہ بات کمپلیٹ کرنا ہے انشاءاللہ۔ تو انہوں نے کیا کیا، ایک محدث، مفسر قرآن، مفسر حدیث، وہ کہتے ہیں کہ بھئی اس بچی کو لے جاؤ، میں اس سے زیادہ اس کو دم نہیں کر سکتا۔ ان کا شاگرد وہاں سے اٹھتا ہے اور وہ اٹھ کے وہ کہتا ہے کہ بھئی میں اس کو دم کرتا ہوں۔ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا کہ اچھا ان کے شاگرد نے اٹھ کے اس بچی کو دم کیا تو وہ بالکل نارمل ہو گئی۔
جب اس سے یہ سوال کیا کہ بھئی تو نے بھی وہی چیز پڑھی اور ہمارے استاد نے بھی وہی چیز پڑھی، تو مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے کیا ایسا کوئی عمل ایسا خاص کرتے ہو جس کی وجہ سے شیطان نے تمہاری بات مان لی، ہمارے استاد کی، محدث جو ہمارے استاد تھے ان کی بات نہیں مانی؟ اس نے اس کو پکڑ کے اس کے کچھ ساتھیوں نے پھینٹی لگائی اور اس کو بند کر دیا کچھ دیر کے لیے، کچھ یعنی اس سے اگلوانے کے لیے۔ اس نے اتنی سی بات کی، اس نے کہا کہ جی میں نے ایک چلہ کیا کچھ وقت پہلے اور مجھے اس میں یہ مجھے یہ میرے دل میں یہ بات القاء، یعنی اس کو کہتے ہیں القاء من الشیطان، یعنی شیطان نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی، اس شخص کے دل میں، کہ تو اپنا پخانہ کھایا کر، پھر میں تیری بات مانوں گا۔ اب یہ ہوا کہ اس نے صبح اٹھ کے خالی پیٹ، نعوذ باللہ من ذالک، اس نے وہ پخانہ کھانا شروع کر دیا۔ صرف ایک ذرہ اس شخص نے اپنے منہ میں انڈیلا، شیطان اس کے تابع ہو گیا۔ یہ بالکل چھوٹا سا کام ہے۔ شیاطین، نعوذ باللہ من ذالک، امام ابن قیم رحمہ اللہ نے اس پر بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے کہ شیطان انسان سے وہ اعمال کرواتا ہے کہ اس کی یعنی کوئی جانور ہو تو جانور سے بھی بدتر جو ہے نا وہ زندگی گزارنا شروع کر دے گا۔ تو انشاءاللہ اس پر میں ایک ویڈیو بناؤں گا کہ ہمارا دل بیمار کب ہوتا ہے، ہمارے دل کی بیماریوں میں کون کون سی بیماریاں جو ہیں وہ بڑی ہیں، تو انشاءاللہ اس پر ہم ڈسکس کریں گے۔ تو بھائی یہ بات یہ ہے کہ آپ کا تعلق باللہ جو ہے وہ جتنا مضبوط ہوگا وہ اللہ تعالیٰ آپ کو اتنی قوت زیادہ دے دے گا۔ اگلا آپ کا سوال یہ ہے کہ گھر کا حصار کرنے کا کیا طریقہ ہے جس میں بار بار جادوگر جنات آتے ہوں؟ بعض دفعہ یہ دیکھا گیا ہے کہ جب کوئی شخص سورۃ بقرہ پڑھتا ہے تو شیاطین گھر سے بھاگ جاتے ہیں، لیکن پھر دوبارہ آ کر گھر والوں کو تنگ کرتے ہیں، اس کا کیا علاج ہے؟ یعنی مکمل حصار کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرؤوا سورۃ البقرہ فإن أخذها برکہ وترکها حسرہ۔ سورۃ البقرہ کی تلاوت کرو۔ اقرؤوا، لوگ کیا کرتے ہیں؟ سورۃ بقرہ چلاتے ہیں آڈیو میں، اور جناب کوئی کیسٹ لے لیں گے، کوئی آج کل یوٹیوب ہے وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر لیں گے، MP3 میں اس کے جو مختلف آوازوں میں جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر لیں گے۔ یہ بھی اس بات کو یاد رکھیں کہ سورۃ الرحمن کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ صرف قاری عبدالصمد کی آواز میں یا قاری عبدالباسط کی آواز میں سورۃ البقرہ کو، سورۃ الرحمن کو چلایا جائے، پھر ہی مجھے فائدہ ہوگا۔ قاری عبدالباسط کی آواز میں خالص اگر یعنی اللہ تعالیٰ نے تاثیر رکھی ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ نے کسی اور قاری القرآن کی آواز میں بھی تاثیر رکھی۔ تو قرآن کریم کی تلاوت کو کسی شخص کے ساتھ متعین کر دینا یا اس کے ساتھ باندھ دینا یہ بھی درست نہیں ہے کہ جی وہ فلاں بہت اچھا پڑھتا ہے اور دوسرا جو ہے وہ اچھا نہیں پڑھتا۔ اب اس بات سے اندازہ لگائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اٹک اٹک کے پڑھتا ہے اس کے لیے فہو لہ اجرین، اس کے لیے 2 اجر ہیں۔ جو اٹک اٹک کے پڑھے اس کے لیے 2 اجر ہیں، اور جو بالکل سیدھا سموتھلی اور جناب بڑی سیدھا قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے تو اس کے لیے 1 اجر ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کیا اس شخص کی، اگر وہ اٹک اٹک کے پڑھ رہا ہے، محنت کر رہا ہے، اللہ کے ساتھ لگاؤ چاہتا ہے، محبت چاہتا ہے، تو اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ اس کو وہ یقیناً وہ اور زیادہ محنت کرے گا تو اللہ تعالیٰ کو اس کا اٹک اٹک کے پڑھنا اخلاص کے ساتھ اللہ کو پسند ہے۔ یہ چیز ہے اصل۔ تو سورۃ البقرہ کو پڑھیں، روٹین کے ساتھ پڑھیں، اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ اپنے گھر کو سمندری پانی سے یا سمندری نمک لے کے اپنے گھر کو دھویا جائے۔ اس کے لیے انشاءاللہ میں نے کچھ ویڈیوز جو ہیں میں پہلے بنا چکا ہوں۔ تو ہاں، یہ بڑا اہم سوال ہے، آخری سوال، کیا کیلوں پر قرآن پاک کی آیات دم کر کے گھر کے چاروں کونوں میں حصار کرنے کے لیے لگا سکتے ہیں؟ میرے بھائی یاد رکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص کو، کسی صحابی کو، کسی اپنے ساتھی کو زندگی میں کبھی کوئی کیل دم کر کے نہیں دیا اور یہ کہا ہو کہ جی اس کو اس کارنر میں لگا لیں، اس کارنر میں لگا لیں۔ مجھے اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے گھر کو کیلوا لیا ہے، یعنی کلوا لیا ہے کا مطلب کہ آپ نے اپنے گھر کو 4 کیلوں کے ذریعے سے جنات سے آپ نے اپنے آپ کو روک لیا ہے، تو جنات تو پھر بھی آپ کے گھر میں آ رہے ہیں، جنات تو پھر بھی آپ کے گھر میں داخلہ کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک صرف وہم ہے۔ اور دوسری بات یاد رکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا کسی صحابی سے یا ائمہ کرام سے، ائمہ سلف سے ایسا کوئی بھی عمل ہمیں ثابت نہیں ہوتا اور ہمیں نہیں ملتا کہ انہوں نے کیلوں کے اوپر دم کر کے کہا کہ جس کو اپنے گھر کی چاروں کونوں پہ لگا لو۔ میں مختلف گھروں میں چکر لگاتا ہوں، مختلف جگہ پہ جاتا ہوں، مختلف پاکستان کے مختلف شہروں میں چکر لگتے ہیں، تو میں جس گھر میں جاتا ہوں سب سے پہلے میرا سوال یہ ہوتا ہے کہ گھر میں کیل تو نہیں لگایا آپ نے؟
تو یہ پتہ لگتا ہے کہ جی گھر میں کیل لگے ہوئے ہیں، میں سب سے پہلے وہ کیل اکھڑواتا ہوں، تاکہ آپ کا یہ تصور، یہ ذہن کہ اس کیل کی وجہ سے میرا گھر محفوظ ہوا ہے۔ واللہ اعلم، اس بات کو یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیلوں کو ہمیں یہ چیزوں کو جوڑنے کے لیے لگایا ہے، جنات کو روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کیلوں کو نہیں بنوایا کسی انسان سے۔ تو میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ کہ آج کا ہمارا یہ جو ایپیسوڈ ہے وہ آپ کو پسند آیا ہوگا، اور میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ کم از کم ایک آدمی جو سبسکرائبر ہے، جس نے سبسکرائب کر لیا ہے، وہ 10 لوگوں سے اس چینل کو سبسکرائب کروائے، تاکہ اللہ کے فضل سے ہم اپنی جو محنت ہے ہمیں اس کا کوئی نہ کوئی حل جو ہے وہ ملتا رہے، محبت بھی ملتی رہے۔ اپنا خیال رکھیں اور اپنے اس چینل کا بھی بہت زیادہ خیال رکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔